پیارے بچوں، ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہو جی؟ آج انشاءاللہ ہم ترجمۃ القرآن 9th کلاس جو نیو بک جو ہے نا ایڈ کی ہوئی ہے نا سلیبس میں، انشاءاللہ آج اس کا پہلے مختصر تعارف ہوگا، پھر اس کے بعد جو آپ کے دل میں یہ خوف اور یہ جو پریشانی ہے نا کہ اتنی صورتیں آ گئی ہیں، اب ان کا کیسے ترجمہ کریں گے، تو اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ساری بات کھل کر آپ کے سامنے آئے گی۔ تو سب سے پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ تمام اسٹوڈنٹس آپ بھی درود پڑھ لیا کریں، درود پڑھنے سے برکات ملتی ہیں، ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے، اور ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ ہم اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر درود کثرت سے پڑھیں۔ جی، ترجمۃ القرآن للمجید برائے جماعت نہم، 8ویں جماعت کے لیے۔ تو یہ آپ کے سامنے فہرست آتی ہے کہ ان صورتوں کے ترجمے کو جو ہے وہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ تو اکثر طلباء اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ اتنی صورتوں کے یہ ترجمے کیسے یاد ہوں گے، ہمارے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے صورتیں نظر آ رہی ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا جو ہے نا وہ آپ نے کون سی صورتیں، اس میں سے کتنی آیات آپ نے یاد کرنی ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں، یہ درج ذیل آیات مبارکہ کے بامحاورہ ترجمہ کا امتحان لیا جائے گا۔ جی، تو آپ کی یہ جو ٹینشن ہے نا یہ دور ہوئی۔ یہ دیکھیں، درج ذیل آیات مبارکہ کے بامحاورہ ترجمہ کا امتحان لیا جائے گا۔ سورۃ مریم 30 تا 36، سورہ طٰہٰ 25 تا 37، سورہ الانبیاء 30 تا 35، سورہ حج 65 تا 69، سورۃ الفرقان 63 تا 77، سورہ احقاف جو ہے وہ 13 تا 15 تک۔ یعنی یہ آیات ہیں جن کا آپ کو بامحاورہ ترجمہ کا سوال آ سکتا ہے کہ ان آیات کا ترجمہ کریں، پہلے باب میں جو بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج جو ہے اس کا پہلا جو ہے وہ چیپٹر جو ہے، پہلا مطلب کہ تعارف ہے سورہ مریم کا، وہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے بنا لیں کہ صورتوں کا اگر تو آپ کو صحیح تعارف چاہیے تو پھر ساری کی ساری صورتوں کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، وگرنہ یہ جو تعارف اس میں کتاب میں دیا ہوا ہے اس کو بھی اگر آپ زبانی یاد کر لیتے ہیں تو یہ بھی آپ ایگزام میں تعارف لکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں، سورۃ مریم جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ مکی صورتیں کون سی ہوتی ہیں اور مدنی صورتیں کون سی ہوتی ہیں؟ ڈیئر اسٹوڈنٹس آپ ذہن میں رکھیں۔ بعض کہتے ہیں جی نہیں، مکی صورتیں جو مکے میں نازل ہوئیں، مدنی صورتیں جو مدینے میں نازل ہوئیں، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ مکی صورتیں وہ ہیں جو آپ کی مکی زندگی میں نازل ہوئیں، وہ چاہے مکہ میں ہوئیں یا مکہ کے ارد گرد کہیں بھی ہوئیں، طائف میں ہوئیں، ادھر ادھر کہیں بھی آپ سفر کے دوران تھے، جو آپ کی مکی زندگی میں نازل ہوئیں انہیں مکی کہتے ہیں، اور جو ہجرت کے بعد مدنی زندگی جب آپ کی شروع ہوئی ہے اس میں نازل ہوئی ہیں صورتیں، وہ چاہے کسی مقام پہ ہی ہوئی ہیں، مدینے میں ہوئی ہیں، مدینے کے گرد و نواح میں ہوئی ہیں، کہیں بھی ان کو مدنی صورتیں کہتے ہیں۔ تو سورۃ مریم مکی صورت ہے، اس میں 98 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ تعارف کیا ہے؟ سورہ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ ہے، اس لیے اس کا نام سورہ مریم رکھا گیا ہے۔ یہ سوال آ سکتا ہے کہ سورہ مریم کا نام سورۃ مریم کیوں رکھا گیا ہے؟ تو آپ جو ہے فٹ سے اس کا جواب دیں گے پیارے اسٹوڈنٹس کہ سورۃ مریم کا نام اس لیے سورہ مریم رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل سے موجود ہے، اس لیے اس سورت کا نام مریم رکھا گیا ہے۔ سورہ مریم اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ یعنی مکہ کے مشرکین مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم فرمایا۔ اچھا، آپ سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ سورۃ مریم جو ہے وہ کس وقت نازل ہوئی، اس وقت مسلمانوں کی کیا صورتحال تھی، اس طرح کا سوال آ سکتا ہے۔ ہجرت حبشہ، اچھا حبشہ بھی پڑھ سکتے ہیں، حبشہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ ایک ملک کا نام تھا۔ اچھا،
حبشہ بر اعظم افریقہ کا ایک ملک ہے، جی بر اعظم افریقہ کا ایک ملک ہے۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو وہاں ایک عیسائی حکمران تھا جس کا لقب نجاشی تھا، ہاں جی لقب نجاشی تھا، نام تھا اسحمہ، لقب نجاشی تھا۔ نجاشی بہت رحم دل عادل بادشاہ تھا اور وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا تھا۔ نجاشی کا اصل نام اسحمہ جی تھا۔ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام پر جو ہے قریش کے ظلم حد سے گزر گیا، قریش کا ظلم حد سے گزر گیا۔ اس موقع پر نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ ایسے سخت حالات میں مسلمانوں کے لیے زندگی بسر کرنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اللہ پاک نے یہ فرمایا، اپنے نبی اسلام نے فرمایا میرے صحابہ اپنے ایمان کو نہ چھوڑو بلکہ وطن کو چھوڑ دو، یہ ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کرام نے پہلی ہجرت جو کی حبشہ کی طرف۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے 11 مرد اور 4 خواتین، سب سے پہلے 11 مرد اور 4 خواتین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ آپ سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ پہلی ہجرت حبشہ میں کتنے مرد اور کتنی عورتیں تھیں؟ تو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کتنے؟ جی بالکل 11 مرد اور 4 عورتیں۔ ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ یہ حبشہ کی طرف پہلی ہجرت تھی، جی یہ کون سی ہجرت تھی؟ پہلی ہجرت تھی۔ اس طرح کی چیزوں کو یاد رکھنا ہے، اس لیے سبق کو جو ریڈ کیا جاتا ہے اس کو پڑھا جاتا ہے تاکہ بچوں کے اسٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے۔ یہ نبوت کا 5واں سال تھا، جی یہ بھی بڑے امپورٹنٹ سوال ہے، یہ آ سکتا ہے کہ نبوت کے کون سا سال تھا جب ہجرت حبشہ ہوئی ہے؟ تو آپ ذہن میں رکھیں گے کہ نبوت کا 5واں سال تھا۔ اچھا، مسلمان امن کی تلاش میں حبشہ پہنچے، لیکن مکہ مکرمہ کے کافروں سے یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان کہیں بھی چین و سکون سے نہ رہیں۔ انہوں نے تحفے دے کر اپنے کچھ لوگوں کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ ان لوگوں نے وہاں قیمتی تحفے پیش کیے اور نجاشی سے کہا کہ ہمارے علاقے سے چند ناسمجھ لوگ بھاگ کر یہاں آ گئے ہیں، انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر نیا دین اختیار کر لیا ہے، وہ آپ کے دین کے بھی خلاف ہیں۔ یعنی وہ جو نجاشی تھا وہ تھا عیسائی، تو اس کو ابھارنے کے لیے تاکہ یہ یہاں سے مسلمانوں کو نکال دے تو اس کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کے دین کے بھی خلاف کہہ رہے ہیں تاکہ وہ غصے کے ساتھ ان کو نکال دے، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ یہ بات سن کر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلایا اور ان سے کچھ سوالات کیے۔ نجاشی کے سوالات کے جواب میں حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے دربار میں بڑی پر اثر تقریر کی۔ آپ نے فرمایا، اے بادشاہ، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، گناہوں کے عادی تھے، پڑوسیوں کا حق مارتے تھے، جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزوروں پر ظلم کرتا ڈھاتا تھا۔ ہم ایسی ہی حالت میں تھے کہ جب اللہ تعالی نے ہم پر کرم فرمایا، ہم نے اپنا رسول بھیجا، انہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، بت پرستی سے منع فرمایا اور ہمیں سچ بولنے کی تلقین کی، خون خرابے سے باز آ جائیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ ہم ان پر ایمان لائے، شرک، بت پرستی اور تمام برے اعمال چھوڑ دیے۔ اسی وجہ سے ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی ہے اور چاہتی ہے کہ ہم اسی گمراہی کی طرف واپس چلے جائیں، اور ہم ان سے بہت زیادہ تنگ کرنے پر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں۔ اے بادشاہ، ہمیں امید ہے ہم یہاں ظلم سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ اس کے منہ پر اس کی کیا ہو گئی؟ تعریف ہو گئی کہ ہمیں جو ہے وہ امید ہے کہ ظلم نہیں ہوگا۔ تو نجاشی نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ اپنے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا کلام میں سے کچھ سنائے۔ ٹھیک ہے، یہ نجاشی جو ہے نا یہ عیسائی تھا، تو اس کو پتا تھا کہ نبیوں پر کتابیں اترتی ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے کتاب دی تھی، تو کیونکہ کچھ سنائیں۔ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ سورہ مریم کی آیات تلاوت کی۔ ہاں جی، سوال آ سکتا ہے کہ حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں کس سورت کی آیات پڑھی تھی؟ تو آپ نے یاد رکھنا ہے، جی کون سی؟ جی سورہ مریم۔ نجاشی اور اس کے درباریوں پر بہت اثر پڑا اور وہ رونے لگے۔ نجاشی نے کہا، یہ کلام اور انجیل ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ جی میں نے کہا تھا نا انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے، تو اس نے وہ پڑھی ہوئی تھی، اس کو وہ سمجھتا تھا، اس نے کہا انجیل اور یہ قرآن ایک ہی چراغ کی روشنیاں ہیں۔ یعنی ایک چراغ کی روشنیوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کو بھیجنے والا ایک ہے، جس جگہ سے یہ آیا ہے وہ جگہ ایک ہے، یعنی اللہ ہی ان دونوں کا
اس کلام دونوں کلام کے پیچھے اس کو بھیجنے والا جو ہے وہ اللہ ہی ہے۔ نجاشی نے مسلمانوں کو واپس کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح مکہ والوں کا یہ وفد ناکام واپس ہوا اور مسلمان وہاں امن و سکون سے رہنے لگے۔ حبشہ کے لوگ مسلمانوں کی پاک زندگی سے بہت متاثر ہوئے، کئی لوگ ان کی دعوت سے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے والوں میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی بھی تھے جی، اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اس کی یہ دلیل ہے کہ جب یہ وفات پایا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بعد میں ان کا نماز جنازہ پڑھا، تو اب پھر ہم کیا کہیں گے؟ رحمت اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ نہیں کہہ سکتے، اس وجہ سے کیونکہ رضی اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں جو صحابی ہوتا ہے، اور صحابی تب ہوتا ہے جب نبی کو دیکھتا ہے، تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نہیں کیا، اس لیے ہم کہیں گے نجاشی رحمت اللہ علیہ۔ سورہ مریم کا خلاصہ توحید، رسالت اور آخرت کا بیان ہے۔ یہ خلاصہ بڑا مختصر بیان کیا ہے کہ اس میں توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے اور آخرت کا بیان ہے۔ یہ آپ تین چیزیں ذہن میں رکھنا۔ توحید آپ نے اسلامیات لازمی میں جو پڑھا ہے توحید، آپ وہ توحید یہاں پہ اگر اس پر نوٹ آ جائے کہ سورہ مریم توحید، رسالت اور آخرت پر آخرت کا بیان، ان تینوں چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھ کے ان کا خلاصہ سورہ مریم کا لکھ دینا ہے۔ مضامین، جی اس میں مضامین کون سے آئے ہیں، مضمون کون کون سے آئے ہیں، ٹاپکس، ٹھیک ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان، جی توحید کا حصہ ہی ہے، جی توحید ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، یعنی اللہ واحد ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ پھر 7 انبیاء کرام کا تذکرہ ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کسی نبی کی معجزانہ پیدائش اس کو اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بنا دیتی، یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ کسی نبی کی پیدائش جو ہے معجزانہ طور پر ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ ہو جاتا ہے یا اللہ کا بیٹا ہو جاتا ہے، رہتا وہ پھر بھی انسان ہی ہے۔ اس صورت میں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ تخلیق کا تفصیلی ذکر ہے، ہاں جی۔ آخری 3 رکوعوں میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو مہمان بنا کر لایا جائے گا، اور جب کہ مجرموں کو پیاس سے جانوروں کی طرح ہانک کر دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہ خلاصہ ہے جی اس کا، ٹھیک ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔ اب علمی نکات جو ہے وہ علمی اور عملی نکات آ گئے ہیں، علمی اور عملی، یعنی علم ان نکات سے کیا حاصل ہوتا ہے اور ان میں ہمارے لیے عمل کرنے کی کیا بات ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز۔ سورہ مریم کا مطالعہ کرنے سے جو علمی اور عملی نکات معلوم ہوتے ہیں، ان میں کچھ یہ ہیں: اللہ تعالیٰ کی رحمت اور قدرت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز ملتی ہے جی ہمیں۔ حضرت جناب زکریا علیہ السلام کا واقعہ شروع میں تو اس سے یہ چیز ملتی ہے، بوڑھی عمر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، بال سر کے سفید ہو گئے ہیں، بیوی بھی 5 ہے، لیکن پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہو رہے، اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو عطا فرما دے۔ واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا، بے شک میرے بال سفید ہو گیا لیکن اللہ میں تیری جو ہے وہ تیرے سے دعا مانگتا ہوں، اور اس میں شک نہیں کرتا کہ مجھے جو ہے وہ پتہ نہیں ملے گا یا نہیں ملے گا، یا شقیہ کا دوسرا مطلب ہے میں دعا مانگتا ہوں اور میں اس بات کی امید رکھتا ہوں، شقیہ میری دعا کو رد نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، میں شقی مجھے نہیں کیا جائے گا، میری دعا کو رد نہیں کیا جائے گا بلکہ مجھے دیا جائے گا، ہر حال میں اس سے دعا مانگتے رہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 4 میں اس بات کا ذکر ہے۔ اچھا، تمام انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی دعوت دی ہے، سورہ مریم آیت نمبر 35 اور 36 میں اس بات کا ذکر ہے۔ ہمیں اپنی تمام حاجات کے لیے صرف اللہ سے دعا کرنی چاہیے، سورہ مریم آیت نمبر 48 ہے۔ اچھا، کسی نبی کی معجزانہ پیدائش انہیں اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں بنا دیتی بلکہ یہ ان کی عظمت کو بیان کرتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ سورہ مریم 35 ہے آیت نمبر۔ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے کیونکہ یہ انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے، سورہ مریم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ وَبَرًّا بِوَالِدَتِی، میں اپنی والدہ کی خدمت کروں، اس کے ساتھ نیک سلوک کروں۔ ہمیں اپنے بڑوں کو نہایت ادب و احترام سے نیکی کی دعوت دینی چاہیے اور انہیں برائی سے منع کرنا چاہیے، سورہ مریم، ٹھیک ہے۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے کہہ رہے ہیں، یا اباتی، اے میرے ابو جی، اے میرے ابو جی، آپ شیطان کی عبادت کیوں کر رہے ہیں، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، وہ کیوں کر رہے ہیں، تو کتنی محبت کے ساتھ اپنے باپ کو دعوت دے رہے ہیں، یہ بھی ہمیں اس سے نقطہ ملتا ہے جی، عمل کرنا ہے تو یہ عملی بات ہمیں ملتی ہے۔ ہمیں وعدہ پورا کرنا چاہیے کیونکہ یہ انبیاء کرام اور نیک لوگوں کی صفت ہے، سورہ مریم آیت نمبر جو ہے وہ 54 ہے، اس میں ذکر ہے نبیوں کے وعدے، انہو کان صدیقا نبیا کان صادق الوعد، اللہ نے ذکر فرمایا کہ میرے نبی جو ہے وہ وعدوں کے سچے تھے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان یعنی عربی زبان میں آسان فرما دیا
دیا ہے. ہمیں عربی زبان سیکھ کر قرآن مجید میں غور و فکر کرنا چاہیے. سورہ مریم آیت نمبر 97. اب ایک حدیث آ گیا جی بیچ میں درمیان میں. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. صحیح البخاری. ہاں ماں کی گود میں جن بچوں نے بات کی ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام. آگے دیکھتے ہیں سبق کتنا رہ گیا. اگر لمبا ہوتا ہے بلکہ یہ تو مکمل ہو گیا ہے انشاءاللہ. اہم بات جی یہ اہم بات ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں جن انبیاء کرام سے ملاقات فرمائی ان میں سے حضرت عیسیٰ بھی تھے. جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی. جب ملاقات ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا خوش آمدید نیک بھائی. نیک نبی اور نیک بھائی. یہ سوال آ سکتا ہے جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے معراج کے موقع پہ نبی علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ خوش آمدید نیک نبی نیک بھائی. حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرمایا ان کا قد درمیانہ اور رنگ سرخ اور سفید تھا اور وہ ایسے لگتے تھے جیسے ابھی غسل خانے سے باہر آئے ہیں. جی یہ حلیے کا سوال بھی آ سکتا ہے. آگے انشاءاللہ سورہ مریم آ گئی ہے تو سورہ مریم کو بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو مکمل پڑھاؤں تاکہ خلاصہ آپ کے ذہن میں رہ جائے. اور جن آیات کو انہوں نے کہا ہے کہ جن کا امتحان لیا جائے گا وہ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بامحاورہ لفظ بلفظ آپ کو ترجمہ پڑھایا جائے گا. تو تمام اسٹوڈنٹس ویڈیو کو غور سے سنا کریں دیکھا کریں آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے اور اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.